أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 16 جس کا نام ہے الطائر قسط 3 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 24 دسمبر سال 2020. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ پہلی اور دوسری قسط کے اندر ہم نے اس سبق کے الفاظ معانی اور اس کا ترجمہ سیکھا تھا. کیونکہ عبارت کے اعتبار سے یہ سبق کافی طویل ہے، اس لیے اس کے ترجمے کو 2 قسطوں میں تقسیم کرنا پڑا. دوسری قسط کے اندر اس کے پہلے حصے کا ترجمہ ہوا تھا اور آج یہ تیسری قسط کے اندر اس کے دوسرے اور آخری حصے کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. اور ویڈیو کے بعد ورک شیٹ کے ذریعے آپ کو اس کا ترجمہ بھیجا جائے گا. آپ اسے اچھی طرح سے لکھ لیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں اس سبق کے ترجمے کی طرف. ترجمہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کی عبارت کافی طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے عبارت کو آپ کے ہوم ورک سے ہٹا دیا ہے. اصل جو ہمارا مقصد ہے ترجمہ، اس کی طرف ہم آ گئے ہیں. آپ ترجمہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ عبارت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. تو آئیے ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، ترجمے کی طرف. ہمارا جو آخری ترجمہ جہاں ختم ہوا تھا دوسری قسط کے اندر، وہاں پر آخری ترجمہ یہ تھا کہ اس کا جو ایئرپورٹ کا نظارہ ہے وہ بہت تعجب میں ڈال دینے والا ہوتا ہے. اب آگے ہیں ایئرپورٹ کے اندر کی باتیں بتا رہے ہیں. ہوائی اڈے پر چاروں طرف شاندار کھڑکیاں ہوتی ہیں اور ہر کھڑکی پر ایک کمپیوٹر نصب ہوتا ہے. یعنی ہر کھڑکی کے اوپر ایک کمپیوٹر ہوتا ہے. کھڑکی سے مراد یہاں پر چھوٹی چھوٹی کیبنز، بہت ساری کیبن ہوتی ہے جس کے اندر مسافر اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ پیش کر سکتے ہیں. اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اس کمپیوٹر کے سامنے، اور لوگ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ہم جس طرح ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ ونڈو کے اوپر ہم جو کھڑے رہتے ہیں، اس طرح وہاں پر بھی لوگ لائن سے قطار لگا کر کھڑے رہتے ہیں. اور وہ ویزا اور پاسپورٹ پیش کرتے ہیں. کمپیوٹر پر بیٹھنے والا شخص پوچھ تاچھ کرتا ہے، یعنی ان کا امیگریشن جسے کہتے ہیں وہ کرتا ہے. دستخط کرتا ہے، یعنی بھئی میں نے ان کی پوچھ تاچھ مکمل کر لی، اس کی دستخط ہوتی ہے. اور مہر لگا دیتا ہے کہ یہ اس ایئرپورٹ کے اوپر ان سے بات چیت ہو گئی، اور پھر پاسپورٹ انہیں واپس کر دیتا ہے. بس یہ اس کا پروسیس ہے. ہوائی جہاز میں جانے سے پہلے کا پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی ونڈو پر جا کر اپنا پاسپورٹ پیش کرتا ہے. پھر وہ آدمی جو کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے وہ اس کی کمپیوٹر کے اندر اس کی انٹری ڈالتا ہے.
اس کے پاسپورٹ کی، اس کے نام کی اور اس کے پاسپورٹ نمبر کی وغیرہ کی، تو اس کے سامنے پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے کمپیوٹر پر کہ ہاں یہ جو پاسپورٹ لے کر حاضر ہوا ہے وہ پاسپورٹ کیا ہے، ویلڈ ہے، اس کی ابھی تک ویلیڈیٹی باقی ہے، اور دوسرا کہ فرضی نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، یہ اس نے گورنمنٹ کے ذریعے یہ پورا پاسپورٹ بنوایا ہے اس نے، مطلب کیونکہ پاسپورٹ بنانے میں کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، ہر طرح کے ڈاکیومنٹ دینے پڑتے ہیں، گواہوں کو شامل کرنا پڑتا ہے، پولیس انکوائری بھی ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کے اوپر کوئی کسی جرم کے اندر آپ شامل تو نہیں، یعنی پولیس کے اندر آپ کے نام سے کوئی ایف آئی آر تو نہیں بنی ہے وغیرہ، سب جانچ ہونے کے بعد پاسپورٹ تیار ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو خدا نہ خواستہ کہ آدمی کسی ڈاکیومنٹ میں کمزور رہا یا کوئی پولیس انکوائری کے اندر اس کی جانچ پڑتال خراب ہو تو اس کا پاسپورٹ نہیں بنتا اور اس کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایئرپورٹ کے اوپر اگر اس طرح ڈال دے آدمی، اگر فرضی پاسپورٹ بنا کر، تو وہاں پر فوراً بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کا یہاں پر پاسپورٹ اس طرح بنانے ڈالا تھا لیکن یہاں یہ رکاوٹ پیش آئی تھی، اس وجہ سے یہ پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے، اور پھر وہ ایئرپورٹ کا جو بندہ ہے وہ وہاں کے جو سیکیورٹی عملہ ہوتا ہے اس کے حوالے اس بندے کو کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے لمبا پروسیس چلتا ہے کارروائی کا۔ جی، تو مہر لگاتا ہے، پاسپورٹ انہیں واپس کر دیتا ہے۔ پھر لوگ ہوائی جہاز کے راستہ یعنی رن وے کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز کے چھوٹ جانے کے ڈر سے تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں۔ حالانکہ ہوائی جہاز کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس کا وقت ایک مقرر ہوتا ہے، اسی پر وہ اپنی اڑان شروع کر دیتا ہے، اور عام طور پر ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے لوگ وقت سے کافی پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے ہندوستان کا، کیونکہ جو پہلی بار سفر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اور ٹرین کی طرح یہاں بھاگنا پڑتا ہوگا، اس لیے عام طور پر ہندوستان کے اندر لوگ جلد بازی میں ہوائی جہاز کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب تو وہ بھی چیز نہیں رہی، اب تو ایئرپورٹ کا جو چھت والا علاقہ ہوتا ہے جہاں بلڈنگ ہوتی ہے، وہیں سے ایک بس ہوتی ہے جو آپ کو اس میں بٹھا کر ہوائی جہاز تک لے جاتی ہے۔ اب ایسی فیسلٹیز آ گئی ہیں۔ ایئرپورٹ پر شور شرابہ اور لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی اور گالیاں نہیں بولی جاتی۔ ایئرپورٹ پر ایئر کنڈیشن ہوتا ہے اور وہاں پر گرمی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایئرپورٹ کا ماحول بالکل ایک دم سائلنٹ ہوتا ہے۔ وہاں پر ایسے جو اس طرح کے ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور گالی گلوچ ہوتی ہے، دھکا مکی ہوتی ہے، ایسا وہاں پر منظر آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے چلتا ہے اور اپنی فلائٹ کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور شور شرابہ بالکل نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک کو اپنا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس فلائٹ میں جانا ہے۔ ٹرین کے اندر، بس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ٹرین آتی ہے تو ایک ساتھ پورا ہجوم چڑھ جاتا ہے، پھر اندر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹرین کسی اور طرف جانے والی ہے تو سب پورا ہجوم پھر باہر نکلتا ہے، اس طرح پورا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایئرپورٹ پر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ اور دوسری کی ایئرپورٹ کے اوپر پورا ایئرپورٹ جو ہوتا ہے، چھت کا ایریا جو ہوتا ہے اس کا، بلڈنگ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر ٹوٹلی ایئر کنڈیشن یعنی اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر گرمی نہیں لگتی۔ شدید گرمی کے موسم میں بھی اگر آپ ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں جاؤ گے تو وہاں پر پورا اے سی پلانٹ لگا ہوتا ہے۔ آگے ہے، ہر ملک کے الگ الگ ہوائی جہاز ہوتے ہیں جو ہمیشہ چڑھتے اترتے رہتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز ہر ملک کا ایک الگ پہچان کا ہوائی جہاز ہوتا ہے۔ ہندوستانی ہوائی جہاز ہوتا ہے تو اگر وہ حکومتی ہوائی جہاز ہے تو اس کے اوپر ہندوستان کا جو فلیگ، جھنڈا ہے، علم ہے، اس کا نشان لگا ہوتا ہے۔ ایئر انڈیا کر کے جو کمپنی ہے انڈیا کی ہوائی جہاز کی، وہ بڑے حروف کے اندر پورے پلین کے اوپر لکھا ہوتا ہے، لمبے، یعنی دور سے بھی آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہ ایئر انڈیا ہے۔ کبھی کبھی تو ہوائی جہاز اترتا ہو آسمان پر ہی ہو اور آپ اس لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ سکتے ہیں کہ ایئر انڈیا۔ بہت سی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہوائی جہاز اڑاتی ہے،
ایئر انڈیا مشہور ہے، جو حکومتی کمپنی ہے۔ چھوٹے ہوائی جہاز بھی ہوتے ہیں جس کو چارٹر پلین کہتے ہیں، اور بڑے بھی ہوتے ہیں جس کے اندر مسافر عام طور پر سفر کرتے ہیں۔ کچھ ہوائی جہاز ایک منزلہ ہوتے ہیں اور کچھ 2 منزلہ ہوتے ہیں۔ جو بڑے جمبو ہوتے ہیں، جمبو جیٹ جسے کہتے ہیں، وہ 2 منزلہ ہوتے ہیں۔ نیچے کے حصے میں مال وغیرہ بھرا جاتا ہے، سامان وغیرہ، اور اوپر کے حصے میں مسافر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو قصہ بیان کر رہے ہیں، اب وہ بالکل لائیو میں آ رہے ہیں، یعنی اپنی وہاں پر موجود ہے ایئرپورٹ کے اوپر، اور وہاں پر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں جانے والے لوگ۔ یہ قصہ جس نے لکھا ہے وہ، یہ دیکھو جو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے وہ امریکن ہوائی جہاز ہے، یعنی جس وقت وہ موجود تھے ایئرپورٹ پر، اس وقت وہاں پر کوئی امریکن ہوائی جہاز پروان چڑھ رہا تھا۔ اور جو ہوائی جہاز اتر رہا ہے وہ امارات کا ہے، یعنی عرب کنٹری کا ہے۔ یہ مسافر لوگ ہوائی جہاز کی سیڑھی کے ذریعے اترتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں۔ یہ ہاتھ ان لوگوں کے لیے ہلاتے ہیں جو ان کا استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جو مسافر آئے ہیں ان کے استقبال کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہ جب وہ پلین سے اتر کر دیکھتے ہیں رشتہ داروں کو، تو ہاتھ ہلا کر ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں۔ اب دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں قصہ بیان کرنے والے، وہ لوگ اپنے عزیزوں کو الوداع کر رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اور جدائی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کوئی مسافر جا رہا ہوگا تو لوگ اس کے رشتہ دار چھوڑنے آئے ہوں گے، تو اس سے گلے مل رہے ہیں اور جدائی کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے۔ یہ مسافر لوگ اپنا سامان لے کر نکل رہے ہیں، اور تیسری طرف دیکھا تو مسافر لوگ اپنا سامان لے کر ٹرالی کے اندر باہر نکل رہے ہیں، اور یہ پورٹو بیگ ساتھ میں دوڑ رہا ہے۔ اسے الیکٹرانک بیگ اب آ گئے ہیں کہ وہ اس کا ایک ڈیوائس ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے جیب میں، آپ کے ہاتھ میں، کہیں پہ بھی آپ کے پاس ہوگا، اور بیگ آپ کے پیچھے بغیر کھینچے آپ کے پیچھے چلتا رہے گا۔ واہ کیسا شاندار نظارہ ہے، یعنی یہ دیکھنے کا مزہ آتا ہے، وہ لائیو بتا رہے ہیں۔ اب آخری پیراگراف ہے، مختصر یہ کہ ہوائی جہاز، ہوائی اڈہ اور اس کی مسافری اور اس کے ایجاد در حقیقت ایک انوکھی ایجاد ہے اور زمانے کے عجائبات میں سے ہے۔ اس پر کوئی آدمی اعتبار نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ یعنی یہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ آدمی، اب اگر ہم آپ کو کہیں تو آپ اس کو کہیں گے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تو صرف ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کہانی ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کو لائیو دیکھتے ہیں، وہاں پر حال کے جو وہاں موجود ہو کر ہم لائیو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا، اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم آئندہ قسط کے اندر اس کے سوال جواب جو ہے، اور کچھ جملے ہیں جس کا عربی بنانا ہے اور کچھ جملے ہیں جس کا اردو بنانا ہے، وہ لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔